الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر سامعین، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبے کی خدمت کو اپنے لیے عزت اور فخر کی بات سمجھتے تھے اور انہوں نے مختلف خدمتیں اپنے ذمہ لے رکھی تھیں. میں اس مقام پر ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو مسلمان کہلواتے ہیں، جو محبت اسلام کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجد کی خدمت کرنے میں ان کو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، اور خود مسجد کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ مسجدوں کے خادموں کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. راشیوں، زانیوں، بدکاروں اور طرح طرح کے خرافاتوں کے اندر صفائی کرنے والوں کو تو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے پیو ہیں، لیکن جو اللہ کے گھر کا خادم ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہو، جو مسجد میں اذان دیتا ہو، یا جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہو، اسے معاشرے کا حقیر اور ادنا فرد سمجھا جاتا ہے. اس کے برعکس ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیے جو زمانہ جاہلیت کے پیداوار تھے، جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، جو کافر و مشرک تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لابر و حبل کی پوجا کیا کرتے تھے، جو تعظیم و تکریم کی شرعی قاعدوں اور ضابطوں سے ناواقف تھے، وہ بیت اللہ کی خدمت کو باعث شرف و کرم سمجھتے تھے. جس شخص کو کسی پر شعبہ میں بیت اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، اسے سوسائٹی میں اعلیٰ مقام دیا جاتا، اسے بڑا معزز اور محترم انسان سمجھا جاتا، اور ہر قبیلے کے سربراہ کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سقایا یعنی حاجیوں کو زمزم پلانے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور ابو طالب نے بھی بعض خدمات کے لیے
اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اسی طرح بیت اللہ کا کھولنا اور بند کرنا عثمان بن طلحہ کے ذمہ تھا۔ عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترس رو دکھائی۔ آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا اور پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ جب مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہوں گا سپرد کر دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی۔ میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں ہے تم سے کنجی لے لے۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کیا کرو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی ہے نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تمہیں یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے یہ آیت میں نے کبھی آپ سے نہ سنی تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ آیت اس وقت جو کعبہ میں نازل ہوئی تھی، اسی آیت کی تعمیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کنجی ان کے سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ جب یہ کنجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر کے دی تھی کہ میں امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطے سے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی
علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی دوسری خدمتیں ہمارے پاس ہے، یہ کنجی بھی ہمارے حوالے کر دی جائے، اس کی خدمت بھی ہمارے سپرد کر دی جائے۔ مگر آیت کریمہ، مگر جس آیت کا ذکر کیا گیا، جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس کی ہدایت کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد کر دیا، کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو یہی واقعہ ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، کیونکہ آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن حکیم کے بہت سارے احکام اوامر و نہیں پر عمل کرنے سے ہم محروم ہو جاتے، کیونکہ ہر حکم اور ہر امر و نہیں کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ضرور ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ یا پیسہ حفاظت کی خاطر رکھ دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ قرآن نے واحد کا صیغہ یعنی امانت استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی امانات استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم کی ہیں، صرف وہ چیز امانت نہیں ہے جس کو ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق مل چکا ہے اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی اور محتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور گورنر کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس اقتدار امانت ہے، صاحب سرود کے پاس مال و دولت امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جان، اس کے اعضاء امانت ہے۔ ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ انسان تو کہتا یہی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو صرف متولی ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، امین ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اسی کی امانت ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ گھمنڈ تو اپنی جان پر ہے، اپنی قوت و عقل اور گویائی پر ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرے نہیں، وہ اپنے اعضاء کو کاٹ ڈالے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خودکشی ہے، اور خودکشی کرنا اسلام کی نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا قیامت میں اس کو بھی عذاب دیا جائے گا جس طرح اپنی جان کو ہلاک کیا، جس طرح دوزخ میں اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا، اور جس نے زہر پیا وہ زہر پلایا جاتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے ذبح ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون بہا دے، اپنے اعضاء کٹوا ڈالے تو اس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اور اس کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو مردہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن اگر کوئی شخص خودکشی کر لے یا اپنے اعضاء کو کاٹ ڈالے تو بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، حالانکہ اس نے
کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی کو ہلاک نہیں کیا، اس نے تو اپنے آپ ہی کو دکھ دیا ہے، اپنے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، پھر یہ جرم کیا ہے؟ اور جہاد میں جان دینا جرم کیوں نہیں؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جان اور زندگی، جسم اور اعضاء، یہ سب اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اس امانت کو اگر دینے والے کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا تو عظیم عبادت ہوگی، بے مثال اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اس امانت میں خیانت کرے گا اور اسے ایسی جگہ استعمال کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ حکم عدولی ہوگی، گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ جہاد میں جان لڑانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا وہاں جان کو ہلاکت کے لیے پیش کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، مقام اور مرتبے کا سبب ہے۔ لیکن خودکشی اور خود اذیت کی صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے جان کے مالک حقیقی نے منع فرمایا، لہذا ایسا جرم کرنا جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اور مال و دولت جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، جس کے لیے اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس لیے تو قیامت کے دن اس وقت قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ہر مال والے سے یہ نہ پوچھا جائے کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ انسان کی فکر اور یہ سوچ کہ مال میرا ہے، میں نے اپنے علم اور تجربے سے حاصل کیا ہے، میں اسے جہاں چاہوں خرچ کروں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو قارون کا نظریہ ہے، یہ تو کافرانہ سوچ ہے، یہ تو مشرکانہ تیور ہے۔ قارون سے جب کہا جاتا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَى آخِرِهِ آیہ، اور خدا نے تجھ کو جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے حصہ فراموش مت کر، اور جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کیا کر، اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں انتہائی متکبرانہ انداز میں کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب مالی معاملات میں اپنے کافر قوم کو خدا سے ڈراتے تو جواب میں کہتے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم کر رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ ہیں بڑے عقل مند دین پر چلنے والوں۔ مسلمان کی یہ سوچ نہیں بلکہ اس کی سوچ تو یہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وللہ ملک السماوات والارض۔ اسلام نے کمانے کی بھی حدود مقرر کیے ہیں اور خرچ کرنے کے بھی حدود مقرر کیے ہیں، نہ تو بلا روک ٹوک کمانے کی اجازت ہے اور نہ ہی بیجا خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اس کمائے ہوئے مال پر خزانے کا صاحب بن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کمائے ہوئے مال کو اللہ کی امانت سمجھو اور اسے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اللہ کے نادر مخلوق پر اور دین و اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قاعدے کے مطابق خرچ کرو۔ دنیا میں سارا بگاڑ ہی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان دولت کو امانت نہیں
نہیں بلکہ اپنی محنت اور ذہانت کی دین سمجھتا ہے۔ اگر انسان دولت کو خدا کی امانت سمجھے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات مستحضر رہے کہ دینے والا قادر و مالک ہے، جب چاہے دولت چھین سکتا ہے، وہ جب چاہے شاہوں کو گدا کر دے اور گداؤں کو شاہ کر دے، فقیروں کو امیر اور امیروں کو فقیر بنا دے، لکھ پتی سے کک پتی بنا دے اور کروڑ پتی سے زمین پر لا کر کے بٹھا دے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یقین دل میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی سرمایہ دار غرور و تکبر کا شکار نہ ہو اور کسی غریب انسان کو نفرت و حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، وہ کبھی خدائی کا دعوے دار نہ ہو اور پھر کبھی بھی دولت کے ڈھیر پر قارون بن کر کے نہ بیٹھے اور پھر کبھی بھی کارخانے دار مزدور کی جنگ نہ ہو، کہیں امیر اور فقیر باہم دست و گریباں نہ ہو۔ سارا فساد تو اس ذہنیت کا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کچھ میں نے کمایا ہے وہ میرا ہے، اس کا تنہا میں مالک ہوں، حالانکہ وہ نہیں سوچتا کہ دولت کمانے کے لیے جس ذہانت کی ضرورت ہے وہ کس نے دی ہے، دست و بازو کس نے دیے ہیں، اولاد بھی خدا کی امانت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح کرنے والے جوڑے کا اولاد میسر آ جائے، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، یہ ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹی بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر وہ اولاد دے دے تو واپس نہ لے، بلکہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ کسی نے کیا خوب کہا، باغ دنیا میں پھول مرجھاتے ہیں پھول، باغ دنیا میں مرجھاتے ہیں پھول، کچھ کھلے کچھ ادھ کھلے کچھ بن کھلے، اس گلستان میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئیں، اس گلستان میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئیں، کیوں لگی تھی شاخ میں کیوں بن کھلے مرجھا گئیں۔ اولاد کی امانت ہونے کی بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب سمجھائی ہے اور پوری امت کی ماں و بہنوں کے لیے ایک عظیم مثال اور نمونہ قائم کر دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ خاص ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ اپنے شوہر کے وفات کے بعد انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، جس سے ابو عمیر پیدا ہوئے۔ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے، ابو عمیر ان سے دل لگی اور مذاق بھی فرمایا کرتے، جو کہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اتفاق سے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا، ام سلیم نے ان کو نہلایا اور دھلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ ابو طلحہ کا روزہ تھا، ام سلیم نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، خوشبو وغیرہ لگائی۔ رات کو خامن آئے، کھانا وغیرہ بھی کھایا، بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو شاید سکون معلوم ہوتا ہے، بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو خامن نے صحبت بھی کی، صبح جب وہ اٹھتے تو کہنے لگے کہ ایک بات دریافت کرنی تھی، اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے تو پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینی چاہیے یا اسے روک لینے اور واپس نہ کرنی چاہیے؟ چنانچہ وہ کہنے لگے ضرور واپس کر دینی چاہیے، روکنے کا کیا حق ہے، مانگی چیز تو واپس کرنی ہی ضروری ہے۔ سن کر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ تمہارا لڑکا جو اللہ کی امانت تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر نہ دی۔ صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ نے اس سارے قصے کو عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور فرمایا شاید اللہ جل شانہ اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی ہے کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے جن کو 9 بچے بھی ہوئے اور سب کے سب قرآن شریف پڑھنے والے بنے۔ تو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے یہ حقیقت میں اللہ کی امانت ہے، اور اس بارے امانت کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو عملی اخلاقی تربیت اسلامی نہج پر کی جائے۔ جو لوگ چند ٹکوں کے لالچ میں اولاد کی تربیت میں غفلت برتتے ہیں وہ ایک بہت بڑے امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ اور آج کل کالج اور یونیورسٹیوں میں حقیقت میں تربیت گاہے نہیں بلکہ قتل گاہے ہیں، جہاں سے فارغ ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد چور ڈاکو راشی فروڑی بن کر نکلتے ہیں۔ اس لیے تو اکبر نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار والدین ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ اولاد غلط محفلوں میں بیٹھے، بری صحبتوں میں شب و روز گزارے، منشیات کی عادی بن جائے، ننگی اور بیہودہ فلمی دیکھے، بے پردہ ہو کر غیر محرموں کے سامنے جائے، عشق و محبت کی پینگی بڑھائے، رقص و سرور اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرے۔ والدین کی بلا سے ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی، بلکہ ہمارا خوشحال طبقہ تو اولاد کے ان کمالات پر فخر کرتا ہے اور مہمانوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہے۔ ماشاء اللہ اتنی سی چھوٹی عمر میں کتنا پیارا ڈانس کرتی ہے۔ اللہ کے بندو سن لو، اولاد خدا کی نعمت ہے، اس کے فساد اور بربادی کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم میں سے ہر ایک رائی اور نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر تم اپنی اولاد کو دنیا کے اندھی ہوس میں اور لالچ میں تباہ کر دیا تو قیامت کے دن اس سے بری ذمہ نہیں ہوگے۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کر دی تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی تم کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں، صدقہ جاریہ، یہ علم جس سے فائدہ ہو، یہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ آئندہ کبھی تذکرہ ہوگا اور گفتگو ہوگی۔ دعا گوؤں کے رب کائنات ان تمام باتوں پر آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امانتوں کو صحیح ادا کرنے والا بنا دے اور امانت میں خیانت کرنے سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔